الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے آباب مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے، تمام آپ ذوق شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاہ لا مقام، ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دور و نزدیک سے جمیع احباب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے اور سادات کے دروازے پہ حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العزت اس گھرانے کی خیرات ہر جولی کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور کی اہل بیت اطہار کے دامن سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خطاب کل یہاں کر کے چلا گیا تھا جو شیڈول کے مطابق تھا، تقریباً 7 گھنٹے کا، لیکن کل پیر سید صابر حسین شاہ صاحب نقوی البخاری مدد اللہ والعالی انہوں نے حکم فرمایا کہ کل آپ نے پھر محفل سماع سے پہلے ہمیں ذکر اہل بیت سنا، تو میں نے تو اپنا خطاب آپ کو کل سنا دیا، آج میں اپنا خطاب آپ کو نہیں سنا رہا، آج میں خطاب آپ کو سناؤں گا غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ آپ جاگ کے بیٹھیں گے تو یہ الفاظ میرے نہیں، یہ قربان جائیں وفاؤں کے سرتاج حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے الفاظ۔ جب یزید نے 3 لشکر بھیجے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے، ان کا منصوبہ یہ تھا، پہلے لشکر کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کوئی دوسرا لشکر ہے، دوسرے لشکر کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے پیچھے کوئی تیسرا لشکر ہے۔ منصوبہ یہ تھا کہ پہلا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون بہائے گا، حرم میں جہاں مکھی نہیں ماری جا سکتی، جہاں مچھر نہیں مارا جا سکتا، اس مقام پہ حضرت محمد مصطفیٰ کے شہزاد حسین کا خون بہا جائے گا۔ اور دوسرے لشکر کا کو حکم تھا کہ تم جتنے پہلے لشکر میں قاتل ہیں ان سب کو وہیں پہ قتل کر دو گے، تاکہ کوئی کھرا نہ رہے، تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے، تاکہ کوئی پروف نہ رہے۔ تیسرے لشکر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم حرم کے اندر کعبہ کے سامنے ہلڑ بازی کرو گے اور یہ اعلان کر دو گے چونکہ اس مقام پہ تو مچھر اور مکھی نہیں مارا جا سکتا، تو یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہزادہ حسین تھا، ان کا پاکیزہ خون بہا دیا گیا ہے، اس لیے اب قیامت تک حج ختم کر دیا گیا ہے، اب حج نہیں کیا جائے گا۔ وہ چاہتا تھا نماز بھی ختم ہو، اس لیے وہ کہتا تھا کہ قرآن نے کہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ تو کہا
کہ نمازی کے لیے قرآن میں ہلاکت آئی ہے، شرابی کے لیے ہلاکت نہیں آئی۔ اس لیے یزید اعلان کرتا تھا کہ نمازی نہ بننا، شرابی بننا، نمازی نہ بننا، شرابی بننا۔ اب یزید چاہتا تھا نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ عشر ہو، نہ قرآن ہو، نہ حدیث ہو، نہ مسجدیں ہوں، نہ یہ دین کا نظام ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اب یہ لشکر اس کے تینوں آ کے احرام باندھ کے بیٹھ گئے حاجیوں کے درمیان۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام قربان جائیں، ان کو یہ ساری صورتحال معلوم تھی۔ حضرت عباس علمدار سے فرمایا کہ میں نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نانا کے پاک مدینہ میں نبی کے گھرانے کا خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حرم پاک میں ہمارا خون بہایا جائے۔ ہمیں بچپن ہی سے جبرائیل آتا تھا ہمارے دروازے پہ، ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمارا خون بہایا جائے گا کرب و بلا میں۔ اے عباس، 8 ذی الحجہ کو فرمایا احرام کھولتے ہیں، ہم مکہ کو چھوڑتے ہیں، کرب و بلا کو آباد کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ وہاں حضرت غازی عباس علمدار نے اذن طلب کیا، اجازت طلب کی، عرض کی حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہاں پہ خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے مولا امام حسین علیہ السلام نے اذن عطا فرمایا، اجازت عطا فرمائی۔ اب ایک ایک جملہ آپ نے سننا ہے، میرا خطاب نہیں، اب خطاب شروع ہو رہا ہے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، جن کی والدہ نے حضرت ام البنین نے ایسی تربیت کی تھی ان کی کہ بچپن میں تھے سوتیلے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضرت علی کے بیٹے تھے، لیکن حضرت ام البنین میں سے تھے۔ ایک دن حسن و حسین کے ساتھ کھیل کود کر کے ہنستے ہنستے گھر میں جب داخل ہوئے تو حضرت ام البنین نے پوچھا کہ بیٹے عباس اتنے خوش کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا اماں میں آج اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل کے آیا ہوں۔ فرمایا خبردار تم نے کسے اپنا بھائی کہا ہے؟ کہا حسن اور حسین دونوں شہزادے میرے بھائی ہیں۔ کہا اے عباس میں علی کی بیوی ضرور ہوں لیکن میں نے کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ ولیہ زکیہ نقیہ ملکہ عفت ملکہ طہارت مخدومہ جنت مخدومہ کائنات کوثر ساقی کوثر محبوبہ محبوب خدا حسن حسین کی اماں ملکہ کونین بطول زہرا سلام اللہ علیہا کبھی ان کی مقام پہ اپنے آپ کو نہیں بچھایا۔ اس گھر میں کبھی میں نے اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھا، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو زہرا کے در کا منگتا سمجھا ہے، سیدہ کے در کا سوالی سمجھا ہے، سیدہ کے در کا سوالی سمجھا ہے، میں بھی ان کی خاتمہ۔ ارے تم نے کس طرح یہ کہا کہ تم حسن و حسین کے بھائی ہو، کبھی ان کی برابری نہ کرنا، کبھی ان کے درمیان میں برابر میں کھڑے نہ ہونا۔ میری نصیحت ہے، میرا حکم ہے کہ تم ہمیشہ حسن و حسین کے خادم رہنا، تم ہمیشہ حسن و حسین کے وفادار رہنا، تم ہمیشہ اس گھرانے سے وفا کرنا۔ عرض کی اماں حضور میرے بابا بھی علی ہیں، ان کے بابا بھی علی ہیں، وہ مجھے بھائی کہتے ہیں، آپ مجھے انہیں بھائی کیوں نہیں کہنے دیتی؟ فرمایا خبردار اے عباس تمہارے بابا علی ضرور ہیں لیکن تمہاری اماں فاطمہ زہرا نہیں ہے، تمہاری اماں سیدہ کونین نہیں ہے، تمہاری اماں جنت کی سردار نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے نانا محمد مصطفیٰ نہیں ہے، تمہاری نانی خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے۔ ہمیشہ اس دروازے کا منگتا بن کے رہنا، اس دروازے کا سوالی بن کے رہنا، اس دروازے سے وفا کرنا۔ اس لیے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام ساری زندگی پھر اپنے آپ کو غلام کہتے تھے، شہزادے حسین و حسن کا غلام کہتے تھے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے حضرت غازی عباس کو بھیجا پانی لانے کے لیے، آپ کے شان مبارک کندھے مبارک کٹ گئے اور آپ کو تیر آپ کے
سینے میں پیوست ہو گئے تو حضرت امام عالی مقام بھاگتے ہوئے حضرت غازی عباس علمدار کے پاس پہنچے، انہیں اپنی باہوں میں لیا اور رو کے کہا کہ اے عباس، جاتے جاتے میری ایک خواہش کو پوری کر دو۔ حضرت عباس علمدار نے عرض کی حضور ہم تو آپ کے خادم ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، حکم فرمائیں۔ عباس کی یہ سانسوں کی ڈوری جو ٹوٹ رہی ہے، جو روح پرواز کر رہی ہے، میری روح بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میری بچی ہوئی سانسیں بھی آپ پہ قربان، میری بچی ہوئی دل کی دھڑکنیں بھی آپ پہ قربان، آپ حکم فرمائیں۔ کیا حکم ہے؟ آقا حسین نے فرمایا اے عباس، جاتے جاتے ایک مرتبہ حسین کو اپنا بھائی تو کہہ دے، جاتے جاتے ایک مرتبہ عباس کو اپنا بھائی تو کہہ دے۔ ساری زندگی کان ترس گئے ہیں، اے عباس آپ کی زبان سے حسین یہ سننا چاہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ تو حضرت آقا حسین نے اجازت دی حضرت غازی عباس کو کہ خطاب کرو۔ اب آپ نے جو خطاب فرمایا ایک ایک جملہ، آپ اہل محبت ہیں، آپ کی سیدوں سے نسبت ہے، سیدوں کے سخی دروازے پہ ہم سارے آ کے بیٹھے ہیں، توجہ طلب ایک ایک جملہ۔ حضرت غازی عباس نے ایسا خطاب فرمایا، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا، کعبہ کی طرف اشارہ کیا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ اب ایک ایک لفظ پہ توجہ کیجئے گا۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس کعبہ کو عزت عطا فرمائی، جس نے اس کعبہ کو عظمت عطا فرمائی، جس نے اس کعبہ کو شرف عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا، اللہ نے، اللہ کی ساری تعریف جس نے اس کعبہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے، شرف عطا فرمایا ہے۔ کیسے؟ بقدوم ابی، آقا حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا ساری تعریفیں، سارے اوصاف اس رب کے لیے ہیں جس نے اس حسین کے بابا علی کے قدموں سے اس کعبہ کو عزت عطا فرمائی، اس کعبہ کو شرف عطا فرمایا ہے۔ یار اس مجمع کو اگر یہ جملے سمجھ نہ آئے تو پھر میں کہاں سے اور مجمع لاؤں؟ آپ جاگے نہیں ہیں جتنی بڑی بات میں نے کی ہے، میں پھر اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرتا ہوں، پھر آپ نے سننا ہے یہ جملہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ یہ کعبہ وہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد اس کعبے کا طواف کر رہی تھی تو اس حسین کے بابا کی آمد کا وقت ہوا تو اس کعبہ کو یہ شان ملا کہ کعبہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کعبہ میں جلوہ گر ہوئے، علی کے قربان جائیں شعور کا عالم۔ پیدائش کے وقت یہ تھا کہ جیسے پیدا ہوئے تاجدار کائنات مدینہ میں موجود نہیں تھے، 3 دن کے لیے حضور کہیں تشریف لے گئے تھے، حضور کے شہزادے حسین کے بابا علی کا شعور دیکھے پیدا ہوتے، آپ کا مقام ولایت دیکھیں، آپ کا مقام روحانیت دیکھیں، آپ کا مقام امامت دیکھیں، پیدا ہوئے لیکن خوشبو محمد مصطفیٰ نہیں آئی۔ 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، 3 دن تک، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 3 دن تک آپ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ شعور کا عالم دیکھیں، قربان جائیں، مقام اور حکمت کا عالم دیکھیں۔ 3 دن بعد جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی کعبہ کے اندر قدم رکھتے ہیں، علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین رکھنے کے ساتھ اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں، اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ اب آپ حضرت عباس کا خطبہ سنیں۔ فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس حسین کے بابا، ابھی بھی نہیں جاگے، جس نے اس حسین کے بابا علی کے قدموں سے اس کعبہ کو عزت عطا فرمائی۔ میں یہاں سادات کرام بیٹھے ہیں اور آپ سادات سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، یہاں ایک میں بڑا لطیف نکتہ بیان کر دوں، بڑی توجہ طلب بات۔ اب آپ دیکھیں، ادب دیکھیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ ادب دیکھیں،
عرض کا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہا کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے عباس کے بابا علی سے اس کعبہ کو شرف عطا فرمایا ہے، جس نے عباس کے بابا علی سے، تھے تو علی عباس کے بھی بابا، لیکن شرف، عزت، عظمت، رفعت، مقام، مرتبے، فضیلتوں کی جب بات آئی تو اس کی نسبت حضرت عباس نے اپنی طرف نہیں کی، گھرانہ محمد مصطفیٰ نبی کے گھرانے کی طرف کی، کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، ساری تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے حسین کے بابا علی کے قدموں سے اس کعبہ کو عزت بخشی۔ آگے سنیے گا، فرمایا من بلمس بیتن اصبح قبلتن، اے مکہ والو تمہیں پتا ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، لیکن یہ کعبہ کعبہ تھا، یہ کعبہ قبلہ نہیں تھا، یہ کعبہ کعبہ تھا، قبلہ نہیں تھا۔ نماز کوئی پڑھتا، عبادت اللہ کی کرتا تو اس کی طرف چہرہ نہیں کرتا تھا، بیت المقدس کی طرف کرتا تھا، فلسطین کی طرف کرتا تھا، مسجد اقصی کی طرف کرتا تھا، بیت المقدس کی طرف کرتا تھا۔ فرمایا اے کلمہ پڑھ کے حج کرنے والوں سن لو، اس کعبہ کو عظمتیں ملی ہیں تو حسین کے بابا کا صدقے ملی ہے، اور اس کعبہ کو قبلہ ہونے کا سر ملا ہے تو وہ بھی حسین کے نانا محمد مصطفیٰ کی رضا سے ملا۔ اللہ نے اس کعبہ کو اس کعبہ کو اگر آج قبلہ بنایا ہے، قیامت تک اگر کعبہ کو سجدے ہوں گے، اس طرح لوگ منہ کریں گے تو لوگوں جان لو اسی حسین کے گھرانے کے صدقے اسی کو سجدے ہو رہے ہیں، اس کعبہ کی طرف قبلہ بنا کے قیامت تک سجدے ہوں گے۔ آگے فرمایا ایھا الکافرۃ الفاجرہ اتصدون طریق بیت الامام البرز، فرمایا اے کافرو، اے منافقو، اے فاسقو، اے فاجرو، جو تین لشکر تم یہاں آ کے بیٹھے ہو میرے اس حسین کا خون بہانے کے لیے، سن لو من ہوگا احق کو بے ہی سائر البریت، ومن ہوگا ادنا بے ہی، فرمایا بتاؤ اس حسین سے زیادہ اس کعبہ پہ حق کس کا ہے؟ یہ بات آپ نے سنی ہے حضرت سید السادات حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدوں کے سردار، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے، انہوں نے یہ بات ہندوستان میں بیٹھ کے کی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔